سری لنکا، بنگلہ دیش اور اب نیپال کے اندر انقلابی صورتحال، لیکن ان تمام ممالک کے اندر ایک ہی چیز مشترک ہے اور وہ اس ملک کے نوجوان ہیں۔ یعنی جس بھی ملک میں نوجوان نے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا، تو پھر فوجی آمریت ہو یا پھر جمہوریت کے نام پر ہائبرڈ آمریت ہو، اس کو چھپنے کا راستہ تک نہیں ملا ہے۔ آپ کو ترکیہ کے وہ مناظر تو یاد ہوں گے جب رجب طیب اردوان کے خلاف ایک بغاوت اٹھی تو عوام ٹینکوں کے سامنے آ کر لیٹ گئے۔ پھر بنگلہ دیش سے جس طریقے سے حسینہ واجد بھاگی، یہ بھی پوری دنیا نے دیکھا، اور اب نیپال سے ایسے ہی مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ نیپال کے صدارتی محل کے اندر عوام گھس گئے، جہاں عوام نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ جمہوریت کے نام پر جاری بدترین آمریت کے بعد اب نوجوانوں نے نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ فوجی اس صدارتی محل کے اندر موجود تصاویر اور صدر کا سامان اٹھا کر یہاں پر نوجوان باہر پھینک رہے ہیں۔ اس سارے نظام کو بچانے کے لیے جو فوجی ٹرک آئے، ان کے سامنے بھی نیپال کے نوجوان لیٹ گئے اور نعرے بازی کرتے رہے۔ نیپالی نوجوان فوجی ٹرکوں کے آگے لیٹے اور اپنی جان کی قربانی تک دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے بڑھ کر ان میں وکلاء بھی شامل ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اس تمام انقلابی تحریک کا آغاز ہوا جب 19 مظاہرین کو ہلاک کیا گیا، تو اس کے بعد نیپال کا نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور اتنی تیزی سے کہ پورے نیپال کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جہاں نیپال کی پارلیمنٹ اور وہاں کی سپریم کورٹ کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے اور ساتھ ہی یہ بتا رہے تھے کہ اگر جمہوریت کے نام پر بھی آمریت قائم کر دی جائے اور پھر نوجوان اٹھ کھڑا ہو تو وہ ایسے ہی نظام کو جھپٹ کر واپس لے لیتا ہے۔ بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈونیشیا کے بعد اب نیپال کی باری آئی ہے۔ پاکستان میں بھی 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ان کے مظاہرین پر گولیاں چلیں اور انہیں جان سے مار دیا گیا، لیکن پاکستانی نوجوان شاید اس طریقے سے اٹھ کر کھڑا ہی نہیں ہوا کہ کوئی ایسی انقلابی صورتحال پیدا ہو سکتی۔